الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال تعالى في آية أخرى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم صدق الله العلي العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وقال عليه الصلاة والسلام المسلم وكل مسلم لا يظلمه ولا يسلمه صدق رسوله النبي الكريم محبت کا جنون باقی نہیں ہے، مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے۔ محبت کا جنون باقی نہیں ہے، مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے۔ صفیں کج دل پریشان سجدے بیزار جذبے اندروں باقی نہیں۔ محترم حضرات، آج چاروں طرف جلسوں کا، وعظ و نصیحت کا ایک سلسلہ شروع ہے اور علماء کرام دن و رات سفر میں مصروف ہیں۔ کبھی امت کو جگاتے ہیں، کبھی امت کو نصیحت کرتے ہیں، کبھی ان کے سامنے جھولی پھیلاتے ہیں، کبھی ان کے سامنے روتے ہیں، کبھی جگر کا خون آنسوؤں کی شکل میں امت کے سامنے پیش کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ کبھی تھک کے چور ہو جاتے ہیں تو شیطان آ کر حملہ آور ہوتا ہے، اس قوم کو جگانے کیوں چلے ہو؟ اسے جاگنا نہیں ہے، اسے کچھ بتانے کیوں چلے ہو؟ اس نے کچھ نہ کرنے کی ٹھان لی ہے، اس کی اصلاح کے لیے آخر تم کیوں قدم بڑھاتے ہو؟ تمہارے بھی تو اپنے بیٹے ہیں، تمہاری اپنی بیٹیاں ہیں، تمہارا بھی تو اپنا گھر ہے۔ کب تک اس قوم کے لیے آنسو بہاؤ گے؟ کب تک اس قوم کو تم اسی طرح جگانے کی بات کرتے رہو گے؟ اس نے تو اپنے ہاتھوں اپنی تقدیر چھوڑ لی ہے، اس نے تو اسی پیڑ پر کلہاڑا چلایا ہے جس پر یہ بیٹھی ہوئی ہے۔ یقیناً شیطان اہل حق کو اور علماء حق کو آ کر مختلف قسم کے وسوسے دیتا ہے، لیکن پھر قرآن نظروں کے سامنے آ جاتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ذہن میں گھوم جاتی ہے، اور پھر قرآن ہم سے کہتا نظر آتا ہے اے علماء کرام، اگر تم نے بھی چادر اوڑھ لی اور اگر تم نے بھی آرام کی نیند سونا شروع کر دیا تو اس قوم کو لوٹنے والے لوٹ کر رہیں گے، اس قوم کو تباہ کرنے والے تباہ و برباد کر دیں گے، اور شیطان ان کا ایمان بھی چھین لے گا اور انہیں جہنم کے انگاروں میں جلا کر اور وہاں پہنچا کر دم دے گا۔
اس لیے پھر سے سہارا لیتے ہیں اور پھر آپ کے پاس آتے ہیں۔ میرے دوستو عزیزو، زمین پر جب بھی معاشرہ خراب ہوا، انسان تباہی کے غار پہ کھڑا ہوا، جسے قرآن کریم نے اس انداز میں کہا ہے، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم تو آگ کے کنارے پر، آگ کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے جو محمد رسول اللہ نے تمہیں آ کر کے بچایا۔ کل جب بھی معاشرہ بگڑا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کا انتخاب فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کو چنا اور ان پر آسمانی کتابیں نازل فرمائیں، لیکن شیطان بڑا چالاک ہے، شیطان بڑا عیار ہے، شیطان بڑا مکار ہے، بہت بڑا فریبی ہے۔ اس نے انسان کو ہمیشہ دھوکہ دیا، غفلت میں ڈالا، یہاں تک کہ وہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے علیحدہ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آسمانی کتاب تورات جیسی کتاب کو بدل دیا گیا اور اس میں من کی خواہشیں داخل کر دی گئیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ زبور جیسی کتاب کو بدل دیا گیا۔ آخر نتیجہ یہ نکلا کہ انجیل جیسی کتاب کو بدل دیا گیا اور شیطان مسکرانے لگا۔ 600 سال تک زمین پہ کوئی نبی نہیں تھا، 600 سال تک نہ نبی مشرق میں ہے، نہ نبی مغرب میں ہے، نہ نبی شمال میں ہے، نہ جنوب میں ہے۔ 6 صدیاں گزر گئیں۔ ایسے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً 610 سال کے بعد اپنی آخری کتاب قرآن مقدس کے نازل کرنے کا فیصلہ فرمایا، اور یہ کتاب اس شان کے ساتھ آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جس دن سے نازل ہوئی ہے قیامت کے قائم ہونے تک اب اس کتاب کو کوئی نہیں بدل پائے گا۔ ساری دنیا کی طاقتیں اکٹھی ہو جائیں، ساری دنیا زیر و زبر ہو جائے، ایک حاکم نہیں پوری دنیا کی حکومتیں اکٹھی ہو جائیں، لیکن کیا مجال کہ وہ قرآن کا ایک لفظ بدل دیں، قرآن کی ایک سورت بدل دیں، قرآن کی ایک آیت بدل دیں، قرآن کا ایک حکم بدل دیں، قرآن کریم کا ایک زیر بدل دیں، یا قرآن کا ایک زبر بدل دیں۔ آج مسلمانوں کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو، ابھی حضرت مولانا فرما رہے تھے کہ ہمارے پاس آج حکومت نہیں ہے، کوئی غم نہیں اگر آج ہمارے پاس حکومت نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ہے 1450 سال پہلے اسلام جس طرح شروع ہوا ہے اسی طرح اس کی اخیر ہونی ہے۔ شروع ہوا کمزوروں سے، شروع ہوا غریبوں سے، شروع ہوا غلاموں سے، شروع ہوا باندیوں سے، شروع ہوا بے کسی کے عالم میں رہنے والوں سے، اور آخر میں بھی یہی ہو جائے گا کہ مالدار تو دامن بچا کے قرآن سے چلے جائیں گے، غریب ہی قرآن کریم آپ کو صبح شام پڑھتا نظر آئے گا۔ آج یہی حالات ہیں پوری دنیا۔ بات اس ملک کی نہیں، بات ہے پوری دنیا کی، لیکن کوئی غم نہیں، سفر ابھی ختم نہیں ہوا، منزل ابھی سامنے ہے۔ جس طرح رسول اللہ نے فرمایا بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا، اسلام اس طرح شروع ہوا کہ جب وہ آیا تو غریب تھا۔ غریب اجنبی کو بھی کہتے ہیں، غریب مسافر کو بھی کہتے ہیں۔ جس میں ابھی آپ کے شہر میں آیا تو میں بھی تو اجنبی ہوں، کون جانتا ہے آپ میں سے؟ مجھے کوئی نہیں جانتا۔ اور ابھی اگر سکندرآباد کے ریلوے گھاٹی آ جاتے تو سارے لوگ کھڑے ہو جاتے، نہیں فٹر ہو جاتے والے، وہ سب جانتے ہیں۔ کوئی اور صاحب آ جاتے جن کی بہت بڑی فیکٹری ہے تو فوراً سب آپ لوگ پہچان لیتے نہیں فلاں صاحب آئے ہیں۔ تو اجنبی اور مسافر کو کوئی نہیں جانتا، لیکن جو لوگ مسافر نہیں ہوتے، قریب کے علاقے کے ہوتے ہیں، امیر ترین ہوتے ہیں، انہیں سب پہچانا۔ جس طرح اسلام شروع میں آیا اجنبی تھا، غریب تھا، بےکس تھا، کوئی سہارا دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ کون آگے بڑھا؟ ایک غلام جو امیہ کا غلام ہے، رنگ کا کالا ہے،
عرش کا رہنے والا ہے، نہ اپنے جسم کا مالک، نہ اپنی جان کا مالک، اپنی سانسوں پر بھی دوسرے کی پہرے داری ہے. لیکن اس نے محمد رسول اللہ کو جب سنا کہ آخری پیغمبر آ گئے، اور اس نے جب سنا کہ وہ یہ نعرہ لگاتے ہیں لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے، پتھر اس قابل نہیں کہ اس سے کچھ مانگا جائے، پتھر اس لائق نہیں کہ اس کے سامنے پیشانی رکھ دی جائے، پتھر اس قابل نہیں کہ اسے کوئی چیز کاٹ کر دے دی جائے. لہذا بلال نے کہا میں اسلام قبول کرتا ہوں. مکہ میں غریبوں نے اسلام قبول کر لیا، اور اسلام قبول کرتے ہی وہ اجنبی ہو گئے. آج بھی تو یہی ہے. آج اسلام پر چلنے والا اجنبی بن گیا. آج کا معاشرہ یہی ہے. اگر کوئی اسلام پر چلنا چاہے تو لوگ ہنسیں گے، مسکرائیں گے، وہ اجنبی کہلائے گا. ہم جیسے جس لباس میں ہیں، ہم اس لباس کو پہن کر جب ایئرپورٹ پر جاتے ہیں تو اکیلے نظر آتے ہیں، دوسرا کوئی نظر نہیں آتا. پلیٹ فارم پر پہنچتے ہیں تو اجنبی بن جاتے ہیں، شہروں میں بازاروں میں نکلتے ہیں تو اجنبی بن جاتے ہیں، اس لیے کہ ہم اکیلے ہیں. میرے عزیزوں، باقی دنیا کی بات چھوڑو، اگر ہندوستان کا مسلمان جو اس بات کا دعوے دار ہے کہ آج ہندوستان کے مسلمانوں کی آبادی 30 کروڑ تک پہنچ گئی ہے یا 25 کروڑ تک پہنچ گئی ہے، اگر 25 کروڑ مسلمان اپنے چہروں پر داڑھیاں رکھ لے اور اپنے سر پہ نبی کی سنت کو سجا لے، تو آپ بتائیے کہ کون سی جگہ ہوگی اور کون سا علاقہ ہوگا جہاں مسلمان نظر نہیں آئیں گے. مگر ہم کیا کریں؟ 1.5 کروڑ سکھ اس ہندوستان میں رہتے ہیں، ایک صوبہ ان کا پنجاب ہے، لیکن وہ پگڑی باندھ کر وہ اپنے گرو کے مطابق داڑھی رکھ کر جب نکلتے ہیں تو نظر آتے ہیں کہ شاید یہ بہت زیادہ ہیں. ہم مسلمان ہوتے ہیں، جب کوئی آ کر سلام کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ مسلمان ہے. لہذا آج اسلام پر چلنے والے لوگ اجنبی بن گئے ہیں، اور اسلام پر چلنا آج اجنبیت بن گیا ہے. آج شرم آتی ہے، سنت کو زندہ کرتے ہیں. آج شرماتا ہے آدمی سنت کو زندہ کرتے ہوئے. کل شرم آتی تھی سنت کو توڑتے ہوئے. وجہ کیا ہوئی ہے آج؟ وجہ یہ ہوئی ہے کہ آج ہم دوسری قوموں سے متاثر ہو گئے، ہم ان سے پربھاوت ہو گئے، ہم نے ان کا اثر قبول کر لیا، اور ہمارے نوجوان سمجھتے ہیں کہ شاید اگر انہوں نے داڑھی رکھا دی تو انہیں نوکریاں نہیں ملیں گی، اگر انہوں نے سر پہ پگڑی باندھ دی تو انہیں منصب اور عہدے نہیں ملیں گے. یہ ایسا سوچنا غلط ہے. وہاں عارف صاحب بیٹھے ہیں، یہ عالم ہوتے ہوئے، مسجد کے امام ہوتے ہوئے، مدرسے کے ذمہ دار ہوتے ہوئے سرکاری نوکر ہیں اور سرکاری سروینٹ ہیں. انہیں نوکری ملی، نہ داڑھی رکاوٹ بنی، نہ ٹوپی رکاوٹ بنی، نہ کرتا رکاوٹ بنا، نہ پاجامہ رکاوٹ بنا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ہمارے ایمان کا حال کیا ہوا ہے؟ آج باطل نظریات پر چلنے والے لوگ اس ملک میں صدر کے عہدے پر پہنچے لیکن اپنے مذہبی لباس میں رہے. ملک کے وزیر اعظم 10 سال تک رہا لیکن اپنے مذہبی لباس میں رہا، اس شعار کو نہیں چھوڑا. لیکن آج کا مسلمان اپنے گھر پر رہتے ہوئے، مسجد میں رہتے ہوئے، مسلمانوں کی اکثریت والے شہر اور محلے میں رہتے ہوئے اسلام پر چلنے کے لیے تیار ہے. پھر روتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کیوں نہیں آئی؟ مدد تو آئے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کا وعدہ ہے. لیکن پہلے تو بتا کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کتنی محبت کرتا ہے. ایک صحابی کا واقعہ لکھا ہے. عیسائیوں کا علاقہ فتح کر رہے ہیں. آج تو لفظ فتح کہنا بھی مسلمانوں کی سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ فتح کیا ہوتا ہے. یہ کیا چیز ہے فتح؟ مسلمان قرآن کریم کو پڑھتے ہوئے، رومیوں کو ٹکر دیتے ہوئے، اس وقت کی ایک سپر پاور دنیا کی حکومت تھی،
جس کے سامنے ایران تھر تھر کانپا کرتا تھا، حالانکہ وہ بھی ایک بڑی طاقت تھی، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے قرآن کے پڑھنے والے قرآن کو سینے سے لگا کر، قرآن کو آنکھوں میں بسا کر، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے جب عرب کے صحرا سے نکلے ہیں تو اونٹوں پر سوار تھے، اور جب دریائے دجلہ میں اترے ہیں تو گھوڑوں پر سوار تھے، اور جب ایران کے محل میں پہنچے ہیں تو ان کی ٹاپوں کی چنگاریوں سے نغمہ صدا الا اللہ گونج رہی تھی۔ روم ایران کو فتح کرنے کے بعد روم کی طاقت کو فتح کرتے ہوئے جب پہنچے، وہ قوم جو آسمان پر کمندے ڈالے ہوئی تھی اور جو یہ کہتی تھی کہ کون ہے جو ہم سے ٹکرا جائے گا، کون ہے جو ہم سے ایک پانی زمین چھین لے گا، کون ہے جو ہم سے ایک علاقہ چھین لے، لیکن محمد کے غلاموں نے کہا اب دنیا کی سپر پاور اور دنیا کی اعلیٰ ترین قوت مسلمان ہیں، ان کے سامنے نہ پہاڑ ٹک سکتے ہیں، نہ دریا ان کا راستہ روک سکتے ہیں، نہ کسرا ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگا سکتا ہے، نہ قیصر ان کے قدموں کو روک سکتا ہے، ساری دنیا کو فتح کر کے رہیں گے۔ یہ مسلمان تھے اس لیے کہ ان کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کچھ اور نہیں تھا۔ عیسائی علاقے میں پہنچے، کھانا بیٹھ کر کے کھا رہے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا کہ کھانا کھاؤ تو دسترخوان بچھا کر کھاؤ، اس لیے کہ تم نہیں جانتے کہ جو رزق تم تک پہنچا ہے اس میں اللہ کی کتنی نعمت، کتنی قدرت اس میں شامل ہے۔ ایک دانہ بھی زمین پہ نہ گرے، ایک دانے کے بننے تک کتنی مرتبہ سورج کو نکلنا پڑا، چاند کو کتنی مرتبہ اسے ٹھنڈک پہنچانی پڑی ہے، اس پیڑ پر کتنی مرتبہ شبنم کے قطرے گرے ہیں، زمین کی قوتیں اور زمین سے نکلنے والی کون کون سی گیس اور کس کس ستارے نے اس میں مٹھاس پیدا کی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اے انسان تو کبھی غور کیا کر، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، جب انسان کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو اسے دسترخوان پہ غور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، ہم نے آسمان سے پانی برسایا۔ کیوں ہندوستان اور اس وقت اتر پردیش اور یہاں کے لوگ کیوں گرمی گرمی پکار رہے ہیں، کیوں چیخ رہے ہیں، جبکہ آج انسان چاند پر پہنچ آیا ہے، مارس پہ اپنی کمندیں ڈال رہا ہے، پوری دنیا میں اسٹار وار لڑ رہا ہے، تو پانی کے چند قطرے برساتا کیوں نہیں؟ لوگ کیوں گرم ہوا جھیل رہے ہیں، ٹھنڈی ہواؤں کو کیوں نہیں چلا دیتا؟ اعلان کر رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اللہ کی قدرت کہ کوئی شخص آج تک ایسا پیدا نہیں ہوا جو اپنے بلبوتے پر آسمان سے بوند پانی کی زمین پر انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا، پھر ہم نے زمین کو پھاڑا۔ اللہ فرماتا اگر ہم نہ پانی برساتے تو اپنے ٹریکٹر سے زمین جوت لیتا، تو اپنے ہل سے زمین کا سینہ چاک کر دیتا، کیا تو زمین میں بیج ڈال کر اسے اگانے کی قوت رکھتا تھا؟ نہیں۔ ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فیہا حبا، پھر ہم نے اس سے غلہ نکالا، عنبا وقضبا، انگور نکالے، کھجوریں نکالی، وزیتونا، زیتون نکالا، سبزیاں نکالی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو کھانے پہ غور کیا کر، یہ دودھ جو تیرے سامنے رکھا ہوا ہے، یہ بھینس کے تھنوں میں، یہ گائے کے تھن میں، یہ بکری کے تھن میں کس نے خون کو دودھ بنایا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، یہ اللہ رب العزت ہے۔ اور رسول اللہ فرماتے ہیں کہ کھانا دسترخوان بچھا کر کھاؤ، اور زمین پہ جو اس کے ٹکڑے کرچے گر جائیں انہیں اٹھا کر خدا کا رزق سمجھ کے انہیں بھی کھاؤ، برکت کے لیے۔ انبیاء یہی بتانے کے لیے آتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری مت کرو۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر گزاری کرو گے تو ہم اور زیادہ تمہیں نوازیں گے۔ ولئن کفرتم، اور اگر تم ناشکری کرو گے، نافرمانی کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ عیسائیوں کے علاقے میں نکلے صحابہ، ایک صحابی کھانا کھا رہے ہیں،
ہاتھ سے روٹی کا لقمہ چھوٹا اور نیچے گر گیا. انہوں نے اپنی عادت کے مطابق، سنت کے مطابق اسے اٹھانا چاہا تو بعض ساتھیوں نے اشارے سے کہنا چاہا میاں چھوڑو، ٹکڑا نیچے گر گیا ہے، یہ دنیا ہنسے گی، مذاق اڑائے گی، یہ بڑے کیسے لوگ ہیں، کھانے کے اتنے بھوکے، زمین پہ پڑا ہوا کھا رہے ہیں. آج کا عیسائی یہی تو بتاتا ہے کہ زمین پہ گر جائے تو مت کھاؤ، نیچے گر جائے تو مت کھاؤ. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نکلے، آپ نے دیکھا کہ سر ایک کھجور پڑی ہوئی ہے، آپ ٹھہرے، لیکن فوراً آپ کو خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ صدقے کی ہو، اور صدقہ کھانا میرے لیے جائز نہیں ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے کھجور، اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ تو صدقے کی ہے تو تجھے ابھی اٹھا کر اپنے منہ میں رکھ لیتا اور تجھے کھا لیتا. اس کا احترام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا برتن کو صاف کرو، جس برتن میں تم کھاتے ہو اگر تم اسے صاف کر لیتے ہو وہ برتن تمہارے لیے برکت کی دعا کرتا ہے، وہ تمہارے لیے رحمت کی دعا کرتا ہے. ہمیں تو اسے بے جان سمجھ رہے ہیں، پیالہ بے جان نہیں ہے، وہ کھانا بے جان نہیں ہے. ایک مرتبہ رسول اللہ کے پاس دودھ لایا گیا جس سے آواز اللہ کے ذکر کی آ رہی تھی، کھانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی آواز آ رہی تھی. جب ان صحابی کو اشارہ کیا گیا چھوڑ دو اس لقمے کو، اللہ اکبر، ان کے دل میں سنت کی کتنی عظمت تھی، ان کے دل میں نبی کی کیسی محبت تھی، وہ اپنی تہذیب پر کتنے فدا تھے، وہ اسلام پر کتنے قربان تھے. اس لیے تھے قربان کہ انہوں نے اس کے لیے قربانیاں دی تھی. کسی نے اپنے بیٹے کی شہادت کو گوارا کیا تھا، کسی کو اسلام لاتے ہی آگ کے انگاروں پر لٹا دیا گیا تھا، کسی کو اسلام کے جرم میں لوہے کی سلاخوں سے داغ دیا گیا تھا، کسی کو اس کے چچا نے گھر سے باہر نکال دیا تھا، کسی کو اس کے باپ نے ننگے بدن سڑک پہ نکال دیا تھا. اس لیے اسلام پہ ان کا جان اور مان لگا تھا، وہ اسلام کی محبت کو جانتے تھے. آج مجھے اور آپ کو اسلام لٹ رہا ہو کوئی فکر نہیں ہوتی، اسلام تباہ ہو رہا ہو ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ ہم نے اسلام کو کبھی اپنی صبح اور شام دی ہے؟ نہیں دی. جب ان صحابی سے کچھ کہا ٹھہرو تو ان صحابی نے ایک تاریخی جملہ کہا، مسلم نوجوانوں اور محمد کے غلاموں صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو نوٹ کر لو. ان صحابی نے کہا اترکو سنت خلیلی، اترکو سنت حبیبی بہؤلاء الحمقاء، ان بے وقوفوں کی وجہ سے، ان مورکھوں کی وجہ سے، ان ایڈیٹ لوگوں کی وجہ سے میں اپنے خلیل کی سنت کو چھوڑ دوں، میں اپنے محبوب کی سنت کو چھوڑ دوں، میں اپنے معشوق کے طریقے کو چھوڑ دوں؟ نہیں ہو سکتا. یہ پاگل ہنستے ہیں تو ہنسیں، یہ بیوقوف مذاق اڑاتے ہیں تو اڑائیں، یہ بھونکتے ہیں تو بھونکیں، مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ کہتے ہوئے دسترخوان پہ ہاتھ رکھا اور لقمہ اٹھا کے اپنے منہ میں رکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ رکھا. میرے آقا فرماتے ہیں آپ کو معلوم تھا، آپ کو علم تھا کہ میری امت کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی، اس امت پر کیسے حالات آ جائیں گے. فرض تو بہت بڑی بات ہے، وہ تو اعلیٰ درجے کی بات ہے. آپ نے فرمایا میری امت پہ وقت آ جائے گا کہ سنت کو ادا کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی ہوگی، فرض اور واجب تو بہت اوپر کی چیز ہے. ایسے موقع پر آپ نے فرمایا من احیا بسنتی عند فساد امتی، جب میری امت میں فساد پھیل جائے گا،
جب میری امت چاروں طرف سے فساد کی زد میں آ جائے گی اور سنتوں کا مذاق اڑانے والے کوئی اور نہیں اپنے ہی لوگ ہوں گے، ایسے موقع پر اگر کوئی میرا امتی اس سنت کو زندہ کر دیتا ہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں صرف اس سنت کے زندہ کرنے پر، حالانکہ سنت تو فرض کا مقام کہاں رکھتی ہے، سنت تو واجب کے برابر بھی نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ وقت ایسا آ جائے گا فساد کا کہ سنت کو زندہ کرنا ایسا ہوگا جسے آگ کے انگاروں پہ چلنا ہے، سنت کو زندہ ایسا کرنا ہو جائے گا کہ جیسے پہاڑ کی چوٹی پر پہنچنا آسان نہیں ہے، اس سنت کو زندہ کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا کہ جیسے اپنے آپ کو موت کی دعوت دے دی ہے، جیسے اپنے آپ کو خنجر و سولی کے لیے پیش کر دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس دور میں جو کوئی میری سنت کو زندہ کرے گا فلاح اجر مئات شہید، تو اس کے لیے 100 شہیدوں کا ثواب لکھا جائے گا۔ نوجوانوں بتاؤ آج یہ حالات آ گئے کہ نہیں؟ آج داڑھی کی سنت رکھنا کوئی آسان ہے؟ اگر آسان ہوتا تو کیوں مڑاتے لوگ؟ بتاؤ، مشکل ہی تو نظر آ رہا ہے۔ اگر رکھ لی تو نکاح نہیں ہوگا، اگر داڑھی رکھی تو لوگ مولانا کہیں گے، کوئی صوفی کہے گا، کوئی ملا کہے گا، کوئی حافظ کہے گا، کوئی مولوی کہے گا، مجھے اپ ٹو ڈیٹ نہیں کہا جائے گا، پھر مجھے پینٹ شرٹ پہنتے ہوئے شرم آئے گی۔ لہذا آج مسلمانوں کی بستیاں دیکھو، کوئی سنت کو کہاں زندہ کر پا رہے ہیں۔ ابھی تو حکومت کی جانب سے پابندیاں نہیں آئیں، لیکن اس کے باوجود معاشرہ کیسا ہے۔ آج ایک مالدار سے یہ کہو کہ تم اپنی بیٹی کی شادی کر رہے ہو، اپنی بیٹی کی شادی میں تم ذرا دسترخوان بچھا کر کھانا کھلوا دو، کہے گا مولانا کون سی بات کرنے لگے، حاجی صاحب کیا بات کر رہے ہو، کھانا میں بیٹھ کر کھلواؤں؟ نہیں ہو سکتا، فنکشن ہال کے بغیر میری بٹیا کی شادی نہیں ہوگی۔ شادی میں کھانا اسٹینڈنگ ہوگا، جو آئے کھا کر چلا جائے، جو آئے پلیٹ لے کر چلا جائے، میں بیٹھ کر کھانا نہیں کھلوا سکتا۔ اگر آج میں نے بیٹھ کر کھانا کھلوا دیا تو معاشرے میں میری ناک کٹ جائے گی، سماج سے میرا بائیکاٹ ہو جائے گا، لوگ مجھے سماج میں گرا ہوا سمجھیں گے۔ لہذا تم اپنی سنت کو ادھر لے جاؤ، مجھے تو اسٹینڈنگ کھانا ہی کرنا ہے، اور لوگ جانوروں کی طرح، بندروں کی طرح، کتوں کی طرح، گدھوں کی طرح اور بھینس اور گائے بیل کی طرح آئیں گے، جائیں گے اور کھا کر چلے جائیں گے۔ یہ اسٹیٹس ہے آج، یہ ہے حال۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، معاشرہ تباہی کے بہانے سے کھڑا، اور ایک طرف حالات یہ ہیں کہ زاہد تنگ نظر نے مجھے کافر جانا، اور کافر یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان ہمیں ساری دنیا ابلیس کی نظروں میں کھٹک رہی ہے، ہم نام کے مسلمان بھی برداشت نہیں کیے جا رہے، اور ہم مسلمان ہو کر وہ کام انجام دے رہے ہیں جن سے یہودی شرم آ جائیں، جن سے عیسائیوں کو شرم آ جائے، جس سے بت پرست بھی اپنا سر نیچے دکھا لے۔ کیا کوئی سوچ سکتا تھا کہ مسلمان نوجوان بھی کبھی شراب پی لے گا؟ کیا کوئی سوچ سکتا تھا کہ مسلم نوجوان کے ہاتھ میں شراب کا جام آ جائے گا؟ جس وقت قرآن آیا ہے، اور جس وقت میرا محبوب آیا ہے، اور جس وقت میرے محبوب پر قرآن میں شراب کے حرام ہونے کا فتویٰ آیا ہے، تو اس وقت مکہ کی قوم اور جزیرہ عرب کے لوگ شراب کے دل دادا تھے۔ شراب کی بوتلیں نہیں، 250 قسم کی شراب ان کے گھروں میں بنتی تھی۔ وہ اپنے بچے کے پیدا ہوتے ہی ہونٹوں پر شراب لگا دیا کرتے تھے، وہ جب روتا تھا تو شراب اس کے حلق میں انڈیل دیا کرتے تھے، وہ شراب کے جام پیتے، خانہ کعبہ میں بیٹھ کر شراب کے دور چلتے تھے۔ لیکن اللہ اکبر، محمد رسول اللہ پر صرف ایک آیت آئی، ایک آیت اتنا تیار کیا تھا محمد رسول اللہ نے، اس آیت کی خبر جس کے کان میں پہنچی، وہ جس حال میں تھا اس نے شراب کے چھوڑنے کا ارادہ کر لیا۔ لکھا ہے علماء نے، بعض لوگ
دوا خانوں میں تھے جہاں شراب چل رہی تھی تو انہوں نے شراب کے جاموں کو توڑ دیا. جب یہ آیت پتہ چلی تو مٹکوں میں گھروں میں شراب رکھی تھی سڑک پہ لا کر اجھیل دی. کسی کے گھر میں مشک میں مشکیزے میں رکھی ہوئی تھی اسے باہر لا کر پھینک دیا. ایک صحابی کا واقعہ اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے. وہ ملک شام سے اپنے اونٹوں پر اور اپنے گھوڑوں پر تجارت کے لیے مدینہ کے لیے مکہ کے لیے شراب لے کر آ رہے تھے کہ دوسرے ملک کی شراب اس ملک میں لا کر کے بیچوں گا. جیسے آج بھی انگریزی شراب ہندوستان میں بیچی جاتی ہے اور انگریزی شراب کو جو قومیں ہیں وہ اسے اچھا سمجھ کر پیتی ہیں. جیسے ہی مدینہ کی سرحد میں آئے کسی کھیت میں کام کرنے والے نے کسی باغ میں کام کرنے والے نے اعلان کر دیا او تاجر اب تو شراب کا کیا کرے گا. مدینہ اور مکہ میں تو شراب انڈیل دی گئی ہے, شراب نالیوں میں بہ رہی ہے, شراب کے حرام ہونے کا قرآن نے فتویٰ دے دیا ہے. بس اس صحابی نے یہ نہیں کہا کہ میں مدینہ میں جا کر رسول اللہ سے پوچھوں گا کہ اب اس شراب کا کیا کروں, اسے دوبارہ ملک شام میں جا کر بیچ دوں یا کسی یہودی کو دے دوں یا کسی عیسائی کو دے دوں یا کسی کافر کو پینے کے لیے دے دوں. اس نے اسی وقت اپنے پیٹ سے خنجر پھوڑا اور اپنے ساتھیوں سے کہا اپنی تلواریں نیام سے باہر نکال لو اور شراب کے مشکوں پہ جٹ جاؤ, شراب کے مٹکے توڑ ڈالو. چند منٹوں میں اونٹ پر رکھے ہوئے شراب کے مٹکے توڑ پھوڑ کے برابر کر دیے گئے اور مشکوں کو چیر دیا گیا اور پہاڑوں کی وادیوں میں شراب کو بہا دیا گیا. اتنی شراب گھروں سے نکلی تھی. علماء کرام لکھتے ہیں کہ 1 سال تک جب بارش ہوتی تھی تو جزیرہ عرب کے زمین سے شراب کی بو میں چھوڑ دی شراب. اللہ اکبر. اس شراب کو رسول اللہ نے ام الخبائث کہا ہو, اسے برائیوں کی جڑ کہا ہو, جس کے پینے والے پر اسلامی حکومت 80 کوڑے مارنے کے لیے کہتی ہو اور سزا ہر اس دور میں دی جاتی رہی ہو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن سے فیصلہ ہوتا رہا ہو. آج چونکہ زمین پر اللہ کا قانون تو ہے نہیں, اسلامی نظام تو ہے نہیں, شریعت مطہرہ کے مطابق تو فیصلے ہے نہیں. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ قوم جو شراب کو مٹانے آئی تھی, جو شراب کو حرام جانتی تھی, جو اس کے ایک قطرے کو بھی ناپاک سمجھتی تھی خنزیر کے گوشت کی طرح, آج ہمیں خبریں ملتی ہیں کہ مسلمانوں کے نوجوان دوسروں کی دیکھا دیکھی شراب اپنے گھروں میں لاتے ہیں, دوستوں کی پارٹیوں میں شراب پی جاتے ہیں. آج ایک برائی ہمارے اندر ہو تو ہم اس کا ذکر کریں اور روئیں. مسلمان نوجوان جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمانے کے لیے بازو دیے, جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجارت کے لیے کہا کہ تیرا نبی نبوت سے پہلے تجارت کا سفر کرتا ہے, تجارت کو پسند کرتا ہے, صدیق اکبر تجارت کو پسند کرتے ہیں. یہ سارے مکہ کے مہاجرین جب مدینہ پہنچے تو اہل مدینہ نے کہا کہ ہمارے باغ آدھے آدھے لے لو, ہماری زمینیں آدھی بانٹ لو, ہمارے مکانات آدھے لے لو. تم اسلام کی بنیاد پر آئے ہو. تو ان مکے والوں نے کہا ہم تمہارا ایک کھجور کا پیڑ نہیں لیں گے, ہمیں تو بس چند صاحبان تاننے کے لیے, خیمے لگانے کے لیے تھوڑی سی جگہ دے دو, ہمیں بازار بتاؤ, ہم تاجر لوگ ہیں, تجارت کریں گے. مکہ نے والوں نے پہنچ کر وہاں تجارت شروع کی. عثمان غنی تاجر بن گئے, حضرت طلحہ تاجر تھے, تاجر بن گئے, حضرت عبد الرحمان بن عوف نے تجارت شروع کر دی. لیکن آج کا مسلم نوجوان بھٹکتا پھرتا ہے. ماں اور باپ جب اس بڑا ہوتا ہے اس امید میں ہوتے ہیں بیٹا جوان ہو گیا ہے, ماں کے گھٹنے جواب دیتے ہیں, ماں کو اب دوا کی ضرورت ہے, باپ کو اب شام کو دوا کی ضرورت ہے. لیکن یہ بیٹا کمانے کے بجائے تاش کے پتوں پر بیٹھا ہوا ہے اور جوا کھیل رہا ہے, لاٹری کے ٹکٹ لے رہا ہے اور سکے کے نمبر لگا رہا ہے. کتنے نوجوان بڑے بڑے شہروں میں پہنچتے ہیں, بمبئی ہو, دہلی ہو, بنگلور ہو, اس طرح کے شہروں میں پہنچتے ہیں. بہار
उत्तर प्रदेश के छोटे छोटे देहातों में बहनें इंतजार करती हैं, भाई कमाने के लिए गया है, जब उसका काम लग जाएगा तो कुछ पैसे बच जाएंगे, उसे इंतजार है मेरा निकाह हो जाएगा, मैं इज्जत के साथ इस घर से विदा हो जाऊंगी। जैसे जैसे बढ़ती है बेटी, माँ को फिक्र सताती है, माँ की नजरें दरवाजे पर लगी रहती हैं, बेटा कुछ लेकर आएगा, लेकिन माँ को क्या पता तेरा बेटा नशे का आदी हो गया है, वो तो नाले पर पड़ा इंजेक्शन लगा रहा है, तेरा बेटा जिनाकार हो गया है, वो जिना की मंडियों पर बैठा हुआ है, वो तवाइफ के कोठों पर गया हुआ है, वो तेरा कर रहा है, वो तो अपने आप का भी नहीं रहा, वो अपनी जात का भी नहीं रहा है, किसी की बीवी परेशान है, किसी की माँ और बहनें परेशान हैं। ऐ नौजवानों खुदारा अपने आप को संवार लो और अपने आप को, आज तौबा का मौका है, तौबा कर लो, वरना याद रखना आज सोचते होगे कौन पूछने वाला है, हिंदुस्तान में कौन सी इस्लामी हुकूमत है जो हमारे हाथ को पकड़ ले, ना सही इस्लामी हुकूमत, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की अदालत तो आकर रहेगी, लग कर रहेगी। मालिक यौमिद्दीन पूछेगा कि तूने मेरे नबी के हुक्मों के खिलाफ क्यों किया था, लिहाजा आज तेरी सजा जहन्नम है, अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम में झोंक कर रहे। आज मुसलमान जिस शहर में चले जाओ, जिस बस्ती में चले जाओ, एक दूसरे से झगड़ रहे, दिल नहीं मिलते। हमारी मिसाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी, मोमिन की मिसाल ऐसे है कि जैसा दिन बाकी दिन, जैसे एक जिस्म होता है, जिस्म के किसी एक हिस्से में कांटा चुभे तो आंख से आंसू निकल आता है, जबान से आह निकलती है और दिल तकलीफ महसूस करता है, एड़ी का कांटा दिल को चुभ जाता है, उंगली में नाखून जरा सा कटे तो पूरा जिस्म कपकपा उठता है। लेकिन आज ये कैसा मुसलमान है कि उस दुनिया के किसी खित्ते पर आग और खून की बरसात हो जाए, इसे कुछ पता ही नहीं चलता, पूरा इराक तबाह हुआ, किसे खबर है इराक की, ये 28 लाख बच्चे माओ की गोदों में जहरीली गैस की वजह से तड़पते रहे, पानी मांगते रहे, दवाएं मांगते रहे, मरहम मांगते रहे, जख्मियों के हाथ कटे रहे, लेकिन पूरी दुनिया बेहिती का शिकार हुई, कोई पानी लेकर नहीं पहुंचा, कोई दवा का पैकेट लेकर नहीं पहुंचा, कोई जख्मों पे मरहम लेकर नहीं पहुंचा। इराक के बच्चे इसी तरह मौत की आगोश में गए। बराबर में मुल्क की शान है। नौजवानों, आपको कहाँ फुर्सत है, आपको तो ताश खेलने से फुर्सत नहीं, आपको तो फिल्मी गाने सुनने से फुर्सत नहीं है। मुल्क के शाम में इलाके के इलाके तबाह हो गए, जिंदा इंसानों को वहां के बादशाह ने जमीन में दफन कर दिया, घरों से बाप उठाए गए और बेटे ही के सामने चीर कर टुकड़े कर दिए गए। मासूम बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, ऐसी भूख कि उलमा ने फतवा दिया कि जब तुम्हारे पास कुछ नहीं है, चारों तरफ से तुम्हें घेर लिया गया है, तो बिल्लियां काट लो और उन्हीं को उबाल के खा जाओ, कुत्ते जिबा कर लो। अब तुम्हारे लिए वो हराम जो थे वो हलाल हो गए हैं, गधे का गोश्त खा जाओ। भूखे मरे हुए शेरों थे, उन्होंने अपने पेट की आग बुझाई है। बाज मासूम बच्चे ऐसे थे जिनकी माएं दुनिया से चली गई, कोई नहीं खा रहा। आज रोना आता है। ईसाइयों की तंजीम है एमनेस्टी इंटरनेशनल, ईसाइयों की तंजीम है रेड क्रॉस, वो जाती है और उससे मुसलमान भीख मांगता है। हमें बताओ, क्या मुसलमानों के पास दौलत कम है? क्या इनके पास फैक्ट्रियां कम है? क्या इनके पास रुपए कम है? इनके अमीरों की शादियां होती हैं तो फव्वारे खुशबुओं के लगे होते हैं, 150 किलो सोना दिया जाता है। दामाद को BMW 1.5 लाख और 2-2 लाख की गाड़ियां दी जाती है। हर बाराती को साइकिल और मोटरसाइकिल दी जाती है। और अब काबा की कसम, अल्लाह तबारक व तआला जरूर पूछेगा, मुसलमानों तुम्हारी कोई तंजीम क्यों नहीं थी कि तुम अपने यतीमों को जाकर पूछ लेते और अपने गरीबों को जाकर पूछ लेते। मैंने खुद तस्वीरें देखी है जो YouTube पर पड़ी हुई थी, नौजवानों ने दिखाई थी कि एक मासूम सा बच्चा
جب بھوک سے برداشت نہیں ہوئی اور اس نے یہ دیکھا کہ ایک کتیا ہے جو اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہے تو وہ لپک کر گیا اور اس نے اپنا بھوک سے منہ اس کتیا کے تھن پہ رکھا. اللہ اکبر, وہ خدا کی مخلوق تھی, سمجھ گئی کہ انسان کا بیٹا ہے, بھوکا ہو کر مجھ سے دودھ کی بھیک مانگ رہا ہے, اسے دودھ پلایا. اور یہ خبر یوٹیوب پر نوجوانوں نے ڈال کر ہمارے حکمرانوں کو, ہمارے تاجروں کو اور ہمارے مالداروں سے یہ کہا کہ کل قیامت میں رسول اللہ سے تم حوض کوثر نہیں لے پاؤ گے. میرا نبی یتیم تھا, یتیموں سے محبت کرتا تھا, ضرور تم سے پوچھے گا کہ امیروں بتاؤ تم نے ان یتیم کے لیے کوئی ایک پیکٹ بھیجا؟ اے ساتھیو اور عزیزو, ہم اس منزل پر کھڑے ہیں, اس چوراہے پر کھڑے ہیں کہ جہاں ساری قومیں ہم پر ہنس رہی ہیں, ہمیں مٹانے اور تباہ کرنے کی تیاریاں. خدا را بھی اپنے آپ کو بدل لو, ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے. اگر بند ہو گیا, جو مولانا ابھی صاحب فرما رہے تھے کہ 800 سال تک اسپین میں اسلام رہا لیکن مٹا دیا گیا. میں آپ کو بتاؤں, اس وقت جو ہندوستان میں حکومت آئی ہے وہ اسپین کا دورہ کر کے آنے والے لوگ ہیں. وہ اسپین کی ایک ایک چیز سے واقف ہو کر آئے ہیں. 1990 میں انہوں نے دورہ کیا تھا. وہ اسرائیل سے دوستی کی بنیاد پر آئے ہیں. وہ اکیلے طرح نہیں آئے, اربوں خربوں ہزاروں کروڑ روپیہ اسی بنیاد پہ خرچ کیا گیا ہے. وہ آپ پہ رحم کھانے والے نہیں ہیں سوائے اس کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو جائے, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا مددگار ہو جائے, اللہ ان کی تدبیروں کو الٹ دے, اللہ ان کے منصوبوں کو ناکام کر دے, اللہ ان کی اجتماعیت کو چور چور کر دے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ارادوں کو خاتمہ ملا دے. لیکن وہ جب ہوتا ہے جب کوئی قوم اپنے گناہ پہ آنسو بہا دیتی ہے اور توبہ کر لیتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کا فیصلہ قبول کر لیتا ہے. یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا, قوم نے نہیں مانا, قوم نہیں مانی, اور جب قوم نہیں مانی تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ 3 دن کے بعد تم پر عذاب الہی آ جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی تھے, یہ کہہ کر چلے گئے, لیکن قوم سمجھ گئی کہ نبی نے جو کہا ہے وہ ہو کر رہے گا, عذاب آ کر رہے گا. اس لیے پوری قوم اجتماعی طور پر اکٹھی ہوئی, رونے لگی, گڑگڑانے لگی, آنسو بہانے لگی, سچی اور پکی توبہ کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی. یہاں حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں رہے اور انہوں نے کنکروں کو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھتے ہوئے دیکھا. ادھر ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ قبول فرمائی, ان کی بھی توبہ قبول ہوئی, ان کی بھی توبہ قبول ہوئی, اور وہ اپنی مسلم قوم میں واپس چلے. میرے ساتھیوں, اگر ہم بھی آج توبہ کر لیں تو ہم اللہ کے رسول کی امت ہیں, وہ تو یونس علیہ السلام کی امت ہے. اللہ ہماری بھی توبہ قبول کرے, لیکن ہم یہ طے کریں کہ ہم گناہوں کو چھوڑ دیں گے. اور لیکن جو قوم نہیں چھوڑتی تو کل انبیاء ان کو ڈرانے کے لیے آتے تھے, اب انبیاء تو نہیں آئیں گے, اب رسول تو نہیں آئیں گے سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے, جو اللہ کے رسول کی امت بن کر اور آپ کے مشن کو پورا کرنے آئیں گے. لیکن ان کے آنے سے پہلے میں جو آپ کے بیچ آیا ہوں, مولانا عارف صاحب تشریف لائے ہیں, مولانا عابد صاحب تشریف لائے ہیں, اور دیگر علماء اسٹیج پر بیٹھے ہیں. یہ نبی تو نہیں ہے, یہ رسول تو نہیں ہے, لیکن یہ نبیوں کے وارث ہیں, انبیاء کے وارث ہیں. یہ وہی کام انجام دے رہے ہیں جو نبی کام انجام دیتے تھے. یہ انہی کا پیغام سنا رہے ہیں, یہ انہی کی بات آپ کو بتا رہے ہیں, یہ انہی کے کہے ہوئے اقوال آپ کو سنا رہے ہیں. لہذا ان کی بات ان کی اپنی بات نہیں ہے, وہ فرمان اللہ کا ہے, وہ قول رسول اللہ کا ہے, وہ حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. لہذا یا تو ہم توبہ کر لیں, اور نہیں توبہ کی تو پچھلی قوموں کی طرح تباہ اور ہلاک ہونے کے لیے تیار. صالح علیہ السلام اپنی قوم کے بیچ رہے, اونٹنی معجزہ تھی جسے ناقۃ اللہ کہا گیا.
قوم نے مطالبہ کیا تھا، لیکن اس زمانے کی ایک عورت اس اونٹنی سے اپنے آپ کو پریشانی محسوس کی، کیونکہ وہ اونٹنی عجیب الخلقت تھی، معاشرے کے طور پہ آئی تھی. اس کو دیکھ کے اس کی اونٹنی بدک جایا کرتی تھی. لہذا اس نے ایک شخص سے کہا کہ تو اس اونٹنی کو قتل کر دے، میں تجھے اپنی عصمت اور اپنی عزت و آبرو دے دوں گی، تیری خواہشات نفس پوری کر دوں گی. وہ کمبخت اٹھا. صالح علیہ السلام نے فرمایا تھا، اے لوگوں، اگر اس اونٹنی کو تم نے چھیڑ دیا، اگر اس اونٹنی کو قتل کر دیا تو 3 دن کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں تباہ کر دے گا اور تمہاری نسل کو ختم کر دے گا. اس خوش فہمی میں مت رہنا کہ اب ہم پہ عذاب نہیں آئے گا. وہ قوم عاد کی جو جنگلوں میں اور میدانوں میں رہتی تھی اس لیے ختم ہو گئی. ہم نے پہاڑوں کو تراشا ہے. اور جب صخرہ بالباد، یہ وہ قوم تھی جس نے پہاڑوں کو تراش کر، پہاڑوں کو کھود کر اس میں اپنے مکان بنائے تھے، کیونکہ پچھلی قوم ہلاک ہو گئی تھی ہواؤں سے. تو انہوں نے کہا کہ ہوا غاروں میں کیسے چلی جائے گی، لیکن وہ بدبخت اٹھا، اس نے اپنے ہاتھ میں تلوار لی اور اپنی معشوقہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے رات کے اندھیرے میں اس اونٹنی پر جو تلوار چلائی تو اس کی کوچے کاٹ دی. کوچے کٹنا تھا کہ اونٹنی تڑپنے لگی، زمین پر گری، اس کا بچہ چیختا بلبلاتا ہوا اسی پہاڑ کی طرف چلا گیا جس پہاڑ سے نکل کر آیا تھا. اب صالح علیہ السلام نے کہا، ٹھہرو، 3 دن کے بعد تم تباہ کر دیے جاؤ گے اور ختم کر دیے جاؤ گے. جب انہوں نے یہ پیغام سنایا تو قوم کے 9 سرداروں نے یہ طے کیا، یہ صالح ہمیں عذاب سے ڈراتا ہے، ہمیں موت کی دھمکی دیتا ہے، ہمیں کہتا ہے کہ ہم ختم کر دیے جائیں گے، آج کی رات اسے ختم کر دو. وہ ایک پہاڑ کے بیچ بیٹھے ہوئے ایک مکان میں مشورہ کر رہے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہاڑ کو حکم دیا اور کہا، پیس کر رکھ دے 9 کے 9 کو جو اپنے قوم کے سردار ہیں، جو میرے صالح کو قتل کرنا چاہتے ہیں. صالح علیہ السلام کو ہجرت کا حکم ہوا اور 3 دن کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو عذاب آیا تو قرآن کہتا ہے، فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا. عذاب نے ان کا پٹرا کر دیا، چورا کر دیا. وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو انجام کی پرواہ نہیں ہوتی کہ اللہ کا کب کوئی ہلا دے گا. دنیا کی حکومتوں کو تو پرواہ ہوتی ہے کہ میڈیا خلاف بولے گا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، لوگ دھرنے پر بیٹھ گئے تو یوں ہو جائے گا، بھوک ہڑتال کر دی تو پتہ نہیں حکومت ہل جائے گی، اگلی بار ووٹ ملے کہ نہ ملے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں سے جب انتقام لینے پر آتا ہے تو پھر اللہ رب العزت انہیں نہیں چھوڑتا. اے مسلمانوں، آج ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں موجود ہیں. ان کے پاس اگر ناقۃ اللہ تھی، اللہ کی اونٹنی تھی، تو ہمارے پاس بیت اللہ ہے، خانہ کعبہ اللہ کی نشانی ہمارے پاس ہے، اور ہمارے ہر گھر میں آیت اللہ موجود ہے، کتاب اللہ موجود ہے، قرآن موجود ہے. اگر ہم نے قرآن کی قدر نہ کی، اگر قرآن کی پکار پہ لبیک نہ کہا، اگر قرآن کریم کی دعوت کو نہ سنا، اگر قرآن کی آیتوں پہ عمل نہ کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نشانیوں کی توہین کے جرم میں ہمیں بھی راندہ درگاہ کر سکتا ہے. ہمارے پاس محمد رسول اللہ کی ذات موجود ہے اور ان کی ذات سے نکلی ہوئی حدیثیں موجود ہے. لہذا آج بھی ان تینوں چیزوں پر عمل کی ضرورت ہے، مگر ہم کہاں عمل کریں گے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے جسم کی طرح ہے. ہم کہاں توڑتے ہیں؟ ہم توڑتے نہیں. ابھی پونے میں ایک نوجوان کو جس کے چہرے پر داڑھی تھی، انجینئر تھا، IT انجینئر، نماز پڑھ کر آیا اور کھیل کے قتل کر دیا گیا. کچھ ہوا؟ کچھ بھی خبر کر دی گئی، اس کی آنکھ میں آنسو تک نہیں آیا. کیا ہو رہا ہے یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی مسلمانیت کھو بیٹھے ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں مسلمان کے لیے ایسے ہے جیسے ایک عمارت ہوتی ہے، المسلم للمسلم کالبنیان.
جیسے ایک عمارت دوسری عمارت سے جڑی ہوئی ہوتی ہے، اگر ایک اینٹ نکالنے چلو گے پوری عمارت ہلنے لگے گی، اگر ایک پتھر کو توڑنے چلو گے تو پوری عمارت کانپنے لگے گی، عمارت پہ زلزلہ آ جائے گا کہ ایک اینٹ سے پوری عمارت کی اینٹیں جڑی ہوئی ہیں۔ آج ہمارا یہ کوئی حال نہیں ہے، ہم پر بڑے سے بڑا طوفان آ جائے، بڑے سے بڑا سیلاب آ جائے، کوئی کتنا ہی روتا رہے، کتنا ہی تڑپتا رہے، ہم اپنی خرمستیوں میں لگے ہوئے ہیں۔ تیسری حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، نہ تو وہ خود اس پہ ظلم کرتا ہے، اگر مسلمان مسلمان پہ ظلم کر رہا ہے تو پھر یہ مسلمان ہے کہاں، نہ یہ خود ظلم کرتا ہے اور نہ کسی ظالم کے کسی مسلمان کو حوالے کرتا ہے، چاہے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، آسمان زمین پر آ جائے، سمندر آگ کے شعلوں میں تبدیل ہو جائے، پہاڑ چلنا شروع کر دے، رات دن ہو جائے، دن رات ہو جائے، لیکن مسلمان کو کسی ظالم کے حوالے نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر میں آج دنیا کی تاریخ آپ کے سامنے دہرانے لگوں تو نہ جانے کتنے ناہنجار مسلمان حکمراں ہیں جنہوں نے بھولے بھالے بے کس مسلمانوں کو ظالم عیسائیوں کو دے دیا، ظالم یہودیوں کو دے دیا، بہنوں کو دے دیا، بیٹیوں کو دے دیا۔ ڈاکٹر عافیہ آج بھی امریکہ کی قید میں تڑپ رہی ہے، پکار رہی ہے، ایئرپورٹ سے اٹھایا گیا اور اس کے بچے اس سے چھین لیے گئے، 37 سال کا مقدمہ اس کمزور عورت پر چلا دیا گیا۔ جس وقت وہ قید میں گئی ہے تو اس کی تصویر ایسی تھی جیسے کوئی عورت، حسین عورت کلی کی طرح کھلتی ہے، اور آج وہ بوڑھی عورت کی طرح ہے۔ 55 حکمراں شراب کے نشے میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان کے سربراہ گلی اور ڈنڈا کھیل رہے ہیں، ان کے جنرل اور کرنل عورتوں کی آبروئیں اور شرابیں پینے میں مصروف ہیں، اور اس کی چیخیں آسمان کو ہلا رہی ہے۔ رب کعبہ کی قسم محمد رسول اللہ اگر موجود ہوتے، اگر حضرت عمر بن خطاب آج اس دنیا میں انہیں دوبارہ آنے کی اجازت مل جاتی تو اپنی تلوار سے ان سب کا سر قلم کر کے ڈاکٹر عافیہ کو آج بھی نکال کر لاتے اور یہ کہتے کہ بہن ہم تجھے آزادی دلائیں گے۔ اے نوجوانوں آپ کہاں چلے گئے، مسلمانوں آپ کی تاریخ کہاں چلی گئی؟ لیکن ہم آپ سے کیا کہیں، اس بستی میں جاتے ہیں ہم سے لوگ کہتے ہیں مولانا اس بستی میں دل بکھرے ہوئے ہیں، دل ٹوٹے ہوئے ہیں، کوئی کسی سے ملنے تیار نہیں ہے، خاندانوں کے جھگڑے الگ، قوموں کے جھگڑے الگ، برادریوں کے جھگڑے الگ، آج جھگڑوں پر جھگڑے ہیں۔ حضرت مولانا شیخ الہند جو دارالعلوم دیوبند کے پہلے طالب علم تھے جیل میں گئے، اور جب جیل سے نکل کر آئے تو بوڑھے ہو گئے تھے، ہڈیوں کا گودا بھی سوکھ گیا تھا، گوشت ان کا چرمرا گیا تھا، آخری سانسیں تھی۔ اس امت کو جوڑنے کے لیے لوگوں سے یہ کہا مجھے چارپائی پر لٹا دو اور اپنے کاندھوں پر لے کر چلو، میں اپنی امت کو کچھ پیغام دینا چاہتا ہوں جو میں نے پوری زندگی کا نچوڑ ہے، جو میں نے قید و بند میں دیکھا ہے کہ ہم اتنی بڑی تعداد میں ہندوستان میں ہیں، پھر انگریز ہمیں کیوں قتل کر رہا ہے، پھر انگریز کیوں ہمیں پھانسی پر چڑھا رہا ہے، پھر ہمارے لوگ کالے پانی کی سزا کیوں پا رہے ہیں، جرم کیا ہے، یہ بتانے کے لیے میں علی گڑھ یونیورسٹی جاؤں گا۔ علی گڑھ یونیورسٹی گئے، تھوڑا سا زمانہ ملا، جس تقریر میں لوگوں کو جمع کیا، جمع کر کے یہ کہا پوری زندگی کا خلاصہ یہ ہے جسے 2 لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں، اے میری قوم میں تجھے نصیحت کر رہا ہوں، بوڑھے کی آخری نصیحت ہے، آخری وصیت ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ وہ انگریز جو خدا کا دشمن ہے، وہ انگریز جو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دیتا ہے، وہ انگریز جو صحابہ کے ہاتھوں شکست کھا چکا ہے، جس کے قسطنطنیہ پر سلطان محمد فاتح نے اسلام کا جھنڈا لہرا دیا ہے، وہ آج ہمیں ہتھکڑیاں کس بیس پہ لگا رہا ہے، وہ آج ہماری بیٹیوں کی آبروئیں کیوں لوٹ رہا ہے۔ کہتے ہیں ہم نے جب غور کیا تو اس نتیجے پر پہنچے کہ ہم نے 2 چیزوں کو چھوڑ دیا، پہلا قرآن چھوڑ دیا، اور دوسرے قرآن کی جو پکار تھی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، جمیعا اکٹھے ہو کر، الگ الگ نہیں، اکٹھے ہو کر اللہ
تبارک و تعالیٰ کی رسی کو پکڑ لو، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اور اپنے فرقے مت بناؤ، فرقوں میں مت بٹ جاؤ۔ آج ہم فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے نہ تھاما۔ ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم الگ ہیں، ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم قرآن کو چھوڑے ہوئے ہیں۔ رب کعبہ اور رب ذوالجلال کی قسم، اگر آج بھی ساری دنیا کا مسلمان یہ علاقوں کے پرچم چھوڑ کر ایک جھنڈا اپنے ہاتھ میں لے لے اور قرآن کریم کو مضبوطی سے تھام کر اگر نکل کھڑا ہو تو دنیا کی کیا حیثیت ہے کہ وہ اس کے سامنے ٹھیک چلا۔ بہرحال کوئی کرے یا نہ کرے، مجھے اور آپ کو عمل کرنا ہے تو اللہ ہم سے راضی ہوگا، اور ہم نے عمل نہ کیا تو اللہ تبارک و تعالی ہم سے ناراض ہو جائے گا۔ اس لیے ہم اپنا پیغام سنانے کے لیے آئے۔ ہم سے قرآن یہی کہتا ہے فذکر انما انت مذکر، آپ تو نصیحت کر دیجئے، نصیحت کرنا آپ کا کام ہے، ہم فی الحال داروغہ تو ہے نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، تم نصیحت کرو، نصیحت مومنوں کو فائدہ پہنچائے گی۔ اگر ایک نوجوان نے بھی نشے سے توبہ کر لی ہمارا کام بن جائے گا، اگر ایک نوجوان نے بھی عزت کے ساتھ زندگی جینے کا فیصلہ کر لیا ہمارا کام بن جائے گا، اگر آپ نے اپنے ذاتی اختلافات بھلا کر اپنے آپ کو متحد کر لیا تو پھر ہمارا کام بن جائے گا۔ ہم آپ کو سمجھانے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے گاؤں کے چند لوگوں کو، آپ کے علماء کو، آپ کے اماموں کو، بلند شہر اور یہاں کے کچھ لوگوں کو، سکندر آباد کے کچھ لوگوں کو یہ کہا کہ اے لوگوں، زمین پر شیطان کے نغمے بج رہے ہیں، شیطان کی بانسریاں بج رہی ہیں، شیطان کے ترانے گائے جا رہے ہیں، ڈھول بج رہا ہے، سارنگیاں بج رہی ہیں، میوزک بج رہا ہے، خوب سڑک پر ہارمونیم بج رہا ہے۔ کیا تم اس لائق بھی نہیں کہ قرآن پڑھ سکو؟ کیا تم اس قابل بھی نہیں کہ میرا پیغام لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے دریا پور میں پہنچا سکو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آج چاہتا تھا کہ اس بستی پر نظر کرے، اللہ آج چاہتا تھا کہ اس بستی پہ کچھ فرشتے آئیں جو اللہ کی تعالیٰ کی حضور جا کر کی گواہی دے اور یہ کہے کہ اے اللہ، دریا پور میں تیرے کچھ دیوانے جمع تھے، وہ تیرا تذکرہ کر رہے تھے، تجھ سے جنت مانگتے تھے، تجھ سے جہنم سے پناہ مانگتے تھے۔ آج کی رات اللہ تعالیٰ کہے گا اے فرشتوں جاؤ، وہ میرے محبوب کے امتی ہیں، میں نے ہی انہیں جمع کیا تھا، میری محبت نے انہیں پکارا تھا، اور جب میں نے ہی جمع کیا تھا تو جاؤ آج کی مجلس کے صدقے میں نے انہیں جنت بھی دے دی اور جہنم سے چھٹکارا بھی عطا کر۔ آنے والا جمعہ 14 شعبان ہے اور یہ بہت اہم رات ہے، احادیث میں اس کی فضیلت آئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات آسمانی دنیا پر متوجہ ہو کر زمین کی طرف آواز لگاتا ہے الا من مستغفرین، آج ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ میں اس کے گناہ معاف کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان پر تو لعنت بھیجی اور اس کے حکم کے انکار پر اللہ تعالیٰ نے اسے جہنم کا ایندھن بنا دیا، لیکن انسان محبوب تھا، محبوب نے محبوب سے کے لیے راستہ کھول دیا اور کہا میرے حبیب، اگر تو گناہوں میں ڈوبا ہوا ہو، گناہوں میں لت پت بھی ہو تو بھی تو یہ مت سمجھنا کہ تیرا مولا تجھے معاف نہیں کرے گا۔ اللہ نے قرآن میں آیت اتاری قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے محبوب ان لوگوں سے کہہ دو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا ہے، جنہوں نے گناہ کر لیے ہیں، جنہوں نے خطائیں کر لی ہیں، اگر وہ شرک نہیں کیا ہوگا انہوں نے، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ ان کی ساری خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ میرے اور آپ کے محبوب محمد عربی نے بتایا کہ بنی
اسرائیل میں 99 انسانوں کا قاتل تھا. آخر میں اس نے سوچا کہ شاید میری توبہ قبول ہو جائے, میں نے گناہ کیے ہیں. ایک بزرگ کے پاس چلا گیا جو صرف بزرگ تھے, عالم نہیں تھے. عالم اور ہوتا ہے, خالی بزرگ اور ہوتا ہے. داڑھی رکھا لینے والا صوفی جی تو ہو سکتا ہے لیکن عالم نہیں ہوتا. ان صوفی جی نے کہا, ارے 99 انسانوں کا قاتل اب بھی توبہ کے لیے آگے بڑھتا ہے, تیری ختمات نہیں ہوگی, تو جہنمی ہے. جب اسے مایوسی ہوئی تو ان کو بھی قتل کر دیا. 100 قتل کرنے کے بعد پھر دل بے چین ہوا. کسی نے کہا بڑا مقام پر ایک عالم دین رہتے ہیں, وہ سنت جانتے ہیں, وہ شریعت کو جانتے ہیں, وہ اللہ کا علم جانتے ہیں, ممکن ہے کوئی دروازہ تیرے لیے توبہ کا کھلا ہوا ہو, ان کے پاس چلا جا. شوق میں چل رہا ہے, اسے کیا خبر تھی کہ عالم کا دیدار بھی نہیں ملے گا. ابھی بیچ میں تھا کہ موت کے فرشتے آ گئے اور موت کے فرشتوں نے اس کی روح نکال لی. اب جب اس کی روح کے لے جانے کا مرحلہ آیا تو عذاب والے فرشتے بھی کھڑے ہیں اور جنت والے بھی کھڑے ہوئے ہیں. عذاب والے یہ کہتے ہیں کہ یہ 100 انسانوں کا قاتل ہے جس میں ایک بزرگ کا قتل بھی شامل ہے, اور جنت والے کہتے ہیں آخر تو توبہ کی طرف جا رہا تھا, آخر توبہ کے لیے ایک عالم کی تلاش میں نکلا ہوا تھا, ہم جنت میں لے کر جائیں گے. دونوں میں جب فیصلہ نہیں ہوا تو اللہ کے پاس عرش اعظم پر پہنچے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا میرے یہاں سے انصاف ہوتا ہے, اس کے گھر سے لے کر عالم کے گھر تک کی دوری ناپ لو. اگر یہ عالم کے گھر کے قریب تھا تو جنت میں لے جاؤ, اور اگر اپنے گھر کے قریب تھا تو جہنم میں لے جاؤ. روح نکلتے ہوئے, جان کھنچتے ہوئے, تڑپتے ہوئے, گھسکتے ہوئے. علماء نے لکھا ہے چند بالش یا ایک بالش عالم کے گھر کی طرف تو بڑھ گیا, توبہ کی طرف تو بڑھ گیا. فرشتوں نے کہا چند انچ زمین آگے بڑھا ہوا ہے. اللہ نے کہا میں نے فیصلہ کر لیا ہے, میری رحمت میرے غضب پہ غالب آ گئی ہے. جاؤ, میں نے اپنی رحمت سے اسے معاف کر دیا ہے, اور اس کا ٹھکانہ جنت کے بجائے جنت میں بن گیا. اور اب اس شعبان کی رات میں ہمیں پکارے گا, کون ہے مغفرت چاہنے والا, ہم اسے مغفرت کی دعائیں کریں. اللہ پوچھے گا کون ہے تم میں رزق مانگنے والا. اے نوجوانوں, جسے روزگار نہ ملا ہو وہ روزگار مانگ لے. بوڑھی ماں تم مانگنا, نوجوانوں آپ مانگنا, بزرگوں آپ مانگنا. اللہ تعالیٰ روزی عطا فرمائے گا. سال بھر کے فیصلے ہوں گے. پھر اللہ پوچھے گا علام مبتلن, کون ہے بلاؤں میں گھرا ہوا, کون ہے آزمائش میں گھرا ہوا, کون ہے تکلیفوں میں گھرا ہوا. اللہ سے کہنا ہے مولا عراق کا مسلمان تو آزمائش میں تھا ہی, ملک شام کا تو تھا ہی, افغانستان کا تو 2001 سے ہے. 2014 آتے ہوئے 16 مئی اور 26 مئی کے بعد اب ہم پر بھی بڑا کڑا امتحان ہے. اے مولا تو اس امتحان کو آسان کر دے تو امتحان آسان ہو سکتا ہے. تو نارے نمرود کو گلزار کر دے تو تجھے اختیار ہے. تو چھری کو کاٹنے کے لیے منع کر دے تو اسماعیل بچ جائے گا. تو اسماعیل کے ایڑیوں کے نیچے سے پانی کا چشمہ جاری کر دے تو ہاجرہ کا اور اسماعیل کا کام چل جائے گا. اے مولا کریم, اے رب الجلال, تو سمندر کو پھاڑ دے تو بنی اسرائیل بچ جائیں گے. اور تو سمندر کو ڈبونے کا فرعون کو حکم دے دے تو فرعون ختم ہو جائے گا. تو قارون کو زمین میں دھسا دے تو بنی اسرائیل کے خلاف سازشیں کرنے والا ختم ہو جائے گا. اے مولا ہم آزمائشوں کے گھیرے میں آ گئے ہیں, نہیں معلوم یہ آزمائش 5 سال چلے گی یا 15 سال چلے گی یا 20 سال چلے گی. اگر امتحان ہو تو امتحان آسان لے لینا, اور اے مولا کریم ہمارے حال پہ کرم فرما دینا. اگر آپ نے آنسوؤں سے, آہوں سے, سستیوں سے, دعاؤں سے اگر اللہ کو پکار لیا تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ شعبان ہی میں بھی انشاءاللہ فیصلے ہمارے حق میں ہوں گے. اور پھر آگے رمضان ہے, رمضان میں لیلۃ القدر اور شب قدر میں ہم جاگیں, اعتکاف کریں, روزے رکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.